تو یہ 3 ماہ کا عرصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس میں حج کے جو احکام ہیں بجائے لا جاتے ہیں، لیکن حج کی جو معین طریقے ہیں، عملاً جو حج شروع ہوتا ہے وہ 8 ذوالحجہ سے حج کے فرائض شروع ہوتے ہیں، جو پھر 8، 9، 10، 11، 12 اور پھر 13 تک بھی جو یہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو حج کی جو یہ عبادت ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جی، اس سلسلے میں ایک اور فرض کس پہ ہے؟ جی جی ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کس پر فرض ہے۔ دراصل شرائط جو حج کی بیان کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا پہلے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی گئی وہ بڑی بنیادی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو بہت ہی جامع بیان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ کس شخص پر فرض ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محض اور محض اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کو کوئی مانے نہ ہو، صحیح معنوں میں کوئی روک نہ ہو، جس کی تفصیل ابھی ہوگی، اس صورت میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ اس کے لیے جس کو رستے کی استطاعت، وہاں جانے کی استطاعت اور توفیق ہو، اسے یہ حج ادا کرنا چاہیے۔ تو گویا پتہ لگا کہ ہر وہ شخص جو عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، جس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، اس کے لیے اتنا اس کے پاس مال جمع ہے کہ وہ اپنا سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اپنے پیچھے اپنی فیملی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اور جو بھی حج کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکنے کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور من استطاع الیہ سبیلا میں ایک یہ ہے کہ اسے کوئی اس میں روک نہ ہو، جانے پر کوئی پابندی نہ ہو، جانے کی کوئی روک نہ ہو، اور پھر یہ کہ رستے کا امن بھی اسے حاصل ہو۔ امن ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں بعض بیماریوں کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے ایسی صورت ہو کہ امن نصیب ہو، کیونکہ حج کا مرکزی نقطہ امن ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی امن دیتا ہے، دوسروں کو بھی امن دیتا ہے، تو حالت امن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس حج کی فرضیت کے سلسلے میں بنیادی شرطیں ہیں کہ انسان کو امن نصیب ہو، تاکہ اس صورت میں جا کر وہ اس فریضے کو ادا کر سکے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ تندرست ہو، صحت مند تندرست، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ بیمار ہو تو پھر صحت تو لازمی بات ہے۔ ہاں، یہ عبادت ایسی ہے اس میں بڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ تندرست اور صحت مند ہو۔ بلکہ صحت کے لیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ یہ کافی مشقت والی عبادت ہے، اس میں پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، پھر آرام کا بھی وقت نہیں ہوتا، اور گرمی کا موسم بھی آتا ہے، تو ایسی صورتوں میں انسان کی صحت جب پوری طرح صحیح نہ ہو تو انسان اس کو بجا نہیں لا سکتا، عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا پوری طرح۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی حج کے ایام قریب آتے ہیں اس سے کافی پہلے، یہ جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسی سے اس کی ذہنی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور ہونی چاہیے، تاکہ انسان پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس کے سب تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حج کے بہت سے جو ہیں وہ ارکان ہیں جو ان حج کے دوران بجائے لا جاتے ہیں، لیکن 3 بنیادی ارکان ایسے ہیں جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ باقی مطلب کوئی رکن رہ بھی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی مداوع ہے، قربانی انسان نہیں دے سکتا تو حکم ہے کہ روزے رکھے 3 حج کے ایام میں ساتھ گھر جا کر، لیکن 3 ایسے رکن ہیں کہ جن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور وہ ان میں سے کوئی رہ جائے تو حج نامکمل رہتا ہے۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ احرام یعنی نیت باندھنا ہے، یہ حج کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جسے کہتے ہیں حج کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ جو دوسرا ہے رکن وہ وقوف عرفہ ہے، جو عرفہ میں قیام 9 ذی الحجہ کو، جب حج کی تفصیل آگے آ جائے گی، لیکن یہ بنیادی رکن ہے۔ اگر عرفہ میں کوئی حاجی قیام نہیں کر سکتا، وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا حج نہیں ہوگا، اسے اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بنیادی اور اہم رکن ہے۔ اور جو تیسرا ہے طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت یہ وہ طواف ہے جب حج کا اختتام ہوتا ہے اور جب قربانی دے دی جاتی ہے۔ قربانی کے بعد جب انسان اپنے اس جو بھی احکام ہے اس کے مطابق اپنے بال کٹواتا ہے یا سر منڈواتا ہے، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ 1-2 یا لٹیں یا مینڈیاں کٹواتی ہیں، اس کے بعد جو بیت اللہ جا کر جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف افاضہ کہلاتا ہے، اور یہ قربانی کے بعد اور سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً 10 کو کیا جاتا ہے، لیکن اگر قربانی 11 پہ چلی گئی ہے، اگلے روز کی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پراسس ہوتا ہے۔ لیکن یہ طواف افاضہ بھی
ایک اہم رکن ہے. یہ بھی نہ ہو تو حج جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں مکمل نہیں ہوتا. یہ اہم ارکان ہیں, 3 ہیں. احرام یعنی نیت باندھنا, اور دوسرا وقوف عرفہ, اور تیسرا طواف جو ہے وہ زیارت ہے. تو یہ ایسے رکن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو حج مکمل نہیں ہوتا. جی. تو اس حد تک ہم جو گفتگو کر چکے ہیں اس میں حج کی فرضیت, اس کی شرائط, اس کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد اگر ہم حج کے سفر پر روانہ ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے. اس لحاظ سے کہ انسان پوری طرح اس کے مسائل سے واقفیت رکھے, تیاری کرے, اپنے خاندان کا, گھر کے افراد کا بندوبست کرے, خود اپنے سفر کے لیے تیاری کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, کہ سب سے بہترین زاد راہ جو انسان لے جا سکتا ہے وہ تقویٰ کا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. تو اس تیاری کے ساتھ جب انسان چلتا ہے تو اس کے بعد آگے مسائل اس کے آئیں گے کہ کیسے اس نے آگے جانا ہے. تو اس کے لیے جب انسان وہاں پر پہنچتا ہے مکہ میں, تو اس سے پہلے جو اس کے احرام وغیرہ کی تیاری ہے, اگر اس سلسلے میں اس جگہ پر ذکر ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو پہلا طواف ہے اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی. ہاں جی بالکل. یہ جو جب انسان گھر سے حج کی نیت ارادہ کر کے روانہ ہوتا ہے تو جو احرام جو جسے ہم کہتے ہیں کہ احرام باندھنا ضروری ہے, اور یہ حج کے ایک بنیادی رکن ہے, یعنی کہ اس کے بغیر جو ہے حج کی عبادت نہیں شروع نہیں ہو سکتی, آغاز نہیں ہو سکتی. اور احرام کے لیے جو 5 ایسے مقامات مقرر کیے گئے ہیں جو مکہ کے ارد گرد کے علاقہ میں ہیں, وہ 5 مقامات ہیں. پہلے ہم مقامات کا ذکر کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ کہ ان مقامات پہ پہنچ کے احرام کس طرح باندھا جاتا ہے, یعنی سے پہلے احرام کس طرح باندھا جاتا ہے اس کا ذکر بعد میں آ جائے گا. جو مقامات ہیں, جو 5 مقامات ہیں, یہ میقات کہلاتے ہیں. ان کی جمع مواقیت ہے. تو حج پہ جانے والے جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہ احرام باندھتے ہیں. تو مکہ کے چاروں طرف میں یہ مقامات موجود ہیں. ان میں سے ایک ذوالحلیفہ ہے, ذوالحلیفہ کہلاتا ہے. یہ مدینہ سے 5 میل کے فاصلہ پر ہے. یعنی جب مدینہ سے انسان مکہ کی طرف جا رہا ہو تو مدینہ سے نکلتے ہی 5 میل کے فاصلہ پر یہ میقات آتا ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دینا شاید ٹھیک ہو کہ بعض باہر سے جو دوست جاتے ہیں ان کو بعض اوقات ایسا ان کو پیکج ملتا ہے کہ جس میں بجائے کہ وہ سیدھا جدہ چلے جائیں اور جدہ سے مکہ چلے جائیں, وہ ان کو پہلے سب سے مدینہ لے کے جاتے ہیں. اچھا. تو اگر مدینہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ دیر قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کرنے کے بعد پھر جب وہ حج کے دن میں موقع پر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ میقات بن جاتا ہے. وہاں پر ان کو احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جوفہ ہے. یہ مکہ سے شمال کی جانب ہے, اور یہ مکہ سے قریباً 40 میل کے فاصلہ پر شمال کی جانب یہ میقات ہے, یہ جگہ ہے. جو لوگ مصر سے, شام سے اور شمالی افریقہ کے ممالک سے بذریعہ خشکی سفر کرتے ہیں, یا مصر اور شام کے ممالک سے بذریعہ خشکی بذریعہ روڈ سفر کر کے آتے ہیں, وہ اس جگہ سے گزرتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے ان ممالک سے آنے والے لوگ اس جگہ پہ پہنچ کر اپنے احرام باندھتے ہیں. اور جو تیسرا ہے میقات وہ ذات العرق کہلاتا ہے. یہ بھی اس کا فاصلہ بھی مکہ سے 30 میل ہے, اور یہ ایک پہاڑی گاؤں ہے جو پہاڑی پر واقع ہے. جو لوگ ایک عراق کے راستہ سے, عراق کے ملک عراق سے یا اس رستہ سے سفر کر کے بذریعہ روڈ بذریعہ سڑک یہ مکہ کی طرف آتے ہیں یا مشرقی علاقوں سے آتے ہیں, وہ یہاں پہنچ کر اپنا احرام باندھتے ہیں. ان کے لیے یہ میقات ہے.